رہے ہیں، اپنے ذوق کا اظہار کر رہے ہیں۔ بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس ذوق کو، آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے۔ بچے بھی ماشاءاللہ ابھی تک میدان میں ڈٹے ہیں۔ عام طور پہ بچے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ گر جاتے ہیں، جب نیند آتی ہے وہیں سو جاتے ہیں، مگر اور ایک اور کمال کی بات ہے کہ بچے بیٹھے بڑے سکون سے ہیں، ورنہ پروگرام ہو، جلسہ ہو، بچے بڑی گڑبڑ کرتے ہیں۔ اس سے یہ تو پتہ لگ گیا کہ ماشاءاللہ نگلیہ عاقل وہ جگہ ہے کہ یہاں کے علماء بچوں کی بہت اچھی تربیت فرما رہے ہیں۔ اب آپ حضرات پریشان نہ ہوں، اطمینان سے بیٹھیں، زیادہ دیر نہیں، جتنی دیر آپ سننا چاہیں گے اتنی دیر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اجازت دیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد۔ آپ حضرات آمین کہیں۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ دولت کے لیے ناشاد ہوئے،
غفلت کے سبب برباد ہوئے، لوگوں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ گرامی القدر سامعین محترم، معروضات کا سلسلہ شروع کیا جائے اس سے قبل ہم اور آپ سب مل کر اپنی عقیدتوں کا اظہار یوں کریں کہ اپنے آقا و مولا، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، وجہ وجود کائنات، صدر بزم کائنات، فخر بزم کائنات، جان کائنات، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم، جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، بھوکوں کو کھلانے والے، پیاسوں کو پلانے والے، ننگوں کو لباس پہنانے والے، ہم سب کے آقا، داتا، ملجا، ماوا، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بآواز بلند، پوری ایمانداری، پوری محبت کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ سے قبل آپ نے ہمارے ملک کا ایک عظیم ترین لب و لہجہ، مداح خیر الانام، واصف شاہ ہدا، محترم محتشم اخی اکبر جناب نعیم اختر بریلوی صاحب کو سماعت کیا، اور ایک بہترین خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا، عالم نبیل، فاضل جلیل، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا اکمل رضا صاحب مرکزی، بہت عمدہ خطاب انہوں نے کیا، ماشاءاللہ آپ نے بڑی محبت سے سنا۔ اور بھی ہمارے کئی علماء کے بیانات آپ نے، ہمارے امام صاحب قبلہ کا بھی خطاب ہوا، نعت و منقبت بھی سنی، آپ محظوظ ہوئے۔ آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ہمارے محترم جناب نذیر احمد صاحب اور ان کے جو بھائی ہیں اکرم بھائی اور محمد یامین صاحب، امیر احمد صاحب، محمد عارف صاحب، انہوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا اور اپنی بہن کے ساتھ اس حد تک انہوں نے محبت کو نبھایا کہ اس حد تک مخصوص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یاد رہے انسان دنیا میں آیا ہے تو دنیا سے جانا بھی ہے۔ ابھی حضرت نے جس طرح آپ کو سمجھایا کہ یہ دنیا ایک خواب کی طرح ہے، جس طرح آپ خواب دیکھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کچھ بھی نہیں، وہ تو خواب تھا۔ ہم آئے ہیں یہاں سے چلے جائیں گے، مگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین موقع دیا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کا۔ ہم چاہیں تو اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔
پھر اللہ نے فضل اتنے فرمائے، کرم اتنے فرمائے، احسان اتنے کیے کہ ان کا شمار کرنا بھی یہ ہمارے لیے امپاسبل ہے۔ ہم اللہ کی عطاؤں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے احسانات کا شمار ہم کر سکتے ہیں؟ کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے۔ قرآن سناؤں آپ کو؟ آپ نعیم اختر صاحب کے کلام کو سن کر جھومتے ہیں، بڑی اچھی بات، جھومنا چاہیے۔ نگلیہ عاقل ہے، بڑے بڑے شاعر یہاں پر آتے ہیں اپنے کلام سنانے، آپ سب کے کلام سن کر جھومتے ہیں، یقیناً جھومنا چاہیے۔ مگر ایک بات یاد رہے، سب کے کلام سن کر جھومو، مگر سب سے بہتر کلام میرے پروردگار کا کلام ہے۔ اس کے ساتھ رب کے کلام پر بندے کو اور زیادہ جھومنا چاہیے، کیونکہ جو فصاحت و بلاغت میرے رب کے کلام کی ہے وہ کسی کے کلام کی، جو تعریف و توصیف خدا اپنے محبوب کی کرے وہ کوئی شاعر تو اس انداز میں نہیں کر سکتا نا۔ تو رب کا کلام سننا اور اس پر جھومنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اب آپ حضرات ذرا تیار ہوں، اپنے آپ کو تیار کریں، میں بھی اپنے آپ کو تیار کروں، دھیرے دھیرے ہم دونوں ایک دوسرے کو تیار کرتے رہیں گے اور بات آگے بڑھتی رہے گی۔ ایک مرتبہ آپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنے احسان کیے، اتنے فضل فرمائے، اتنی نعمتیں عطا کی کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، قرآن کہتا ہے گن ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اتنے فضل اللہ نے فرمائے، مگر سب سے بڑا اللہ کا فضل جانتے ہو؟ سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ ہمیں اس فضل پر اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ بابو آرام سے بیٹھو بیٹے، جو ڈیلے سپیڈ ہے نا تھوڑی جلدی ہے، لیٹ کر دیجیے اس کو، آرام سے آئے، ڈیلے سپیڈ، ڈیلے رہے ختم مت کیجیے گا، سپیڈ اس کی ڈاؤن کریں تاکہ وہ دھیرے دھیرے آرام سے۔ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جو سنا رہا ہوں وہ بالکل سچی بات ہے، یقیناً لگتا ہی ہے، ہم سب کو لگتا نہیں، یقین ہے ہمارا، اس پر مضبوطی سے ایمان ہے کہ حضور ہی سب سے افضل ہے، تو آپ میرے ساتھ شریک ہوں۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، سبحان اللہ، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ حضور سے بڑی کوئی دولت ہے؟ حضور سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ مل گئے
مصطفیٰ اور کیا چاہیے. جو کچھ ہمیں ملا ہے نا وہ حضور کے صدقے میں ہی ملا ہے، اور جو کچھ ملے گا حضور کے صدقے میں ہی ملے گا. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، 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 مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا. مل گئے مصطفیٰ اور کیا. اللہ کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا احسان کہ اس نے اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا. حضور نے اس امت کو تعلیمات سے سجایا، سنوارا، آراستہ کیا. کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال کر اسلام کا اجالا ان کو عطا فرمایا. پیارا دین، پیارا مذہب اسلام جو اللہ نے ہمیں دیا، حضور کے صدقے میں ہمیں یہ مذہب مہذب ملا ہے. پروردگار نے یہ پیارا دین عطا فرمایا. اللہ نے قرآن مجید میں اس دین متین کی عظمتوں کا اعلان کیا. اپنے دین کو سمجھیں اور پھر اپنے آپ پر نظر ڈالیں. قرآن سنیں اور محبت سے سنیں. زور سے کہیں سبحان اللہ. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل لا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن کہتا ہے اللہ کے یہاں، بے شک اللہ کے یہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے. تاجدار مدینہ، والی کائنات، مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، اللہ کا شکر ادا کرو.